شافعہ گھر میں داخل ہوا، لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تیمور صاحب کے کمرے میں جانے کا سوچا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے تہمینہ بیگم کی آواز آئی، آ جاؤ۔ شافعہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر تیمور صاحب نہیں تھے۔ تہمینہ بیگم اسے مسکراتے ہوئے دیکھ، شافعہ آؤ میری بیٹی، دروازہ پر کیوں کھڑے ہو؟ شافعہ ان کے کمرے میں بہت کم ہی آتا تھا، اس لیے انہیں حیرت بھی ہوئی۔ شافعہ ان کے سامنے برپا آ کر بیٹھ گیا۔ تہمینہ بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، آج یہاں کا رخ کیسے کر لیا؟ شافعہ ادھر ادھر نظریں گھماتا ہوا بولا، بابا کہاں ہے؟ ان کی کوئی ضروری کال آ گئی تھی، وہ بات کرتے کرتے لاؤنج میں چلے گئے۔ شافعہ نیچے نظریں جھکائے ہوئے بولا، اچھا۔ پھر تہمینہ بیگم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، ایک بات کرنی تھی۔ تہمینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ہاں کہو۔ شافعہ ان کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتا رہا، میں نے گھر لیا ہے ماما۔ تہمینہ بیگم کا خوشی کے مارے چہرہ کھل گیا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں اور ڈھیروں کامیابیاں دے۔ وہ لاکھوں دعاؤں سے شافعہ کو نوازنے لگی۔ شافعہ سپاٹ چہرہ لیے زمین پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ماما۔ تہمینہ بیگم جو خوشی سے لگاتار بولی جا رہی تھی، انہیں اچانک چپکی لگ گئی۔ شافعہ نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، میں یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ تہمینہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ شافعہ کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی، یہ تم کیا بول رہی ہو بیٹا؟ گھر چھوڑ رہے ہو؟ لیکن کیوں؟ اپنا گھر کون چھوڑتا ہے؟ تم نے گھر لیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ تم کیا بول رہے ہو؟ شافعہ نوی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بابا کا گھر ہے ماما، اور اب میں ان کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ تہمینہ بیگم رونا شروع ہوگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ تم کیوں جو اچانک گھر چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ میں اور تمہارا بابا تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ شافعہ ہنسا، بابا رہ لیں گے۔ پھر تہمینہ بیگم کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ کا اپنا گھر ہوگا، وہاں صرف آپ اور میں رہیں گے۔ تہمینہ بیگم نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں تمہارے بابا کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ تم بھی مت جاؤ بیٹا، لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں چلتے رہتے ہیں، تم مت جاؤ بیٹا۔ وہ رو رہی تھی۔ شافعہ اپنی گردن مزید جھکاتے ہوئے بولا، میں پہلے ہی بہت مشکل میں ہوں ماما، یوں رو کر میرے لیے اور مشکلیں مت بڑھائیے، مجھے ایک نہ ایک دن اس گھر سے چلے ہی جانا تھا۔ آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے اور میری زندگی میں سکون آ جائے، پلیز مجھے روکیے گا مت۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ تہمینہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ایسے مرحلوں پر اگر اولاد اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عورت شوہر کو چنتی ہے، اور میں بھی وہی کروں گی۔ میں تمہارے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہمیشہ تم جہاں رہو خوش رہو۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے ان کے چہرہ تھام لیا، مجھے پتہ تھا بابا کو چھوڑ کر میرے ساتھ نہیں جائیں گے، مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ میرے بغیر بھی نہیں رہ پائیں گے۔ تہمینہ بیگم پھر سے روحانسی ہونے لگی تو شافعہ ان کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، اور جس دن میں نہ ہوں آپ آ جائیے گا۔ تہمینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا۔ شافعہ خود بھی روحانسی ہو رہا تھا، اس نے خود کو قابو کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا، اب میں جا رہا ہوں، مجھے اپنی پیکنگ بھی کرنی ہے، میں کل اپنا سارا سامان بھیج دوں گا اور خود بھی پرسوں تک شفٹ ہو جاؤں گا۔ آپ بابا کو بتا دیجیے گا، کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر تیمور صاحب کھڑے تھے۔ شافعہ دروازہ کھول کر باہر نکلے، ان کے تاثر سے لگ رہا تھا کہ وہ سب باتیں سن چکے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ یا دہشت نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شافعہ کو اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا۔ تیمور صاحب شافعہ کو کھڑے دیکھتے رہے۔ شافعہ نے ان پر ایک نظر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آئے نور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تہمینہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈبہ اور لفافہ اس کی طرف بڑھایا، نور نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا، یہ کیا ہے؟ مٹھائی اور لڑکی کی تصویر۔ نور نے آنکھیں پھیلی تو تہمینہ بیگم بھی لہجے میں بولی، مبارک ہو نور، تمہارا نکاح طے ہو گیا، اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ نور کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا دیا ہے، نکاح وہ بھی اس جمعے؟ تہمینہ بیگم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں۔ لڑکی کا بزنس نیا ہے، اسے جلدی واپس جانا ہے، اس لیے وہ لوگ نکاح جلدی اور سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ نور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ماما یہ کیا بول رہی ہیں؟ میں بابا سے اور وقت مانگ رہی تھی اور انہوں نے اسی جمعے میرا نکاح کروانے کی سوچ لی۔ تہمینہ بیگم اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی، اب تم اس کو اللہ کی رضا سمجھ لو کہ تمہارے نصیب میں آگے پڑھنا لکھا ہی نہیں تھا۔ نور نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور چیختے ہوئے بولی، کیسے سمجھ لو بابا؟ اس طرح اچانک میری شادی کیسے کر سکتے ماما؟ میں کہیں باغی تو نہیں جا رہی، پھر یوں؟ کیا بابا کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں گھر سے نہ بھاگ جاؤں؟ لیکن آپ انہیں جا کر بتا دیں، اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں بھاگوں گی تو نہیں،
لیکن یہ گھر چھوڑ کر ضرور چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر تک گئی تھی۔ صدیقی صاحب غصے سے در کر کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آئے نور سہم گئی۔ ارمینہ بیگم فوراً نور کے سامنے آئی، ورنہ صدیقی صاحب یوں نور پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ صدیقی صاحب داڑے، آخر کون ہے جس کے دم پر تم اتنی بڑی باتیں کر رہی ہو؟ گھر چھوڑ کر کس کے پاس جاؤ گی؟ آخر تم کون ہو جو تمہیں رکھ لے گا؟ ہاں، کیا تم نے کوئی اور سہارا ڈھونڈ لیا ہے تبھی تم شادی سے انکار کر رہی ہو؟ نور روتے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ ایسا کچھ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، بابا آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن اتنی جلدی نہیں، مجھے کچھ وقت دے دے۔ صدیقی صاحب انگلی اٹھا کر بولے، اس جمعے کی رات تمہارا نکاح ہے اور میں کوئی فضول حرکت برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ وہ جانے لگے تو نور بے تحاشا روتے ہوئے زمین پر ڈیس گئی۔ وہ بولی، بابا پلیز ایسا مت کرے بابا میں اپنی جان دے دوں گی، پلیز یہ نکاح ابھی مت کرے۔ اس کے آنسو کا صدیقی صاحبہ کو اثر نہیں ہوا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل آئے۔ نور زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس سے اپنے پیچھے ارمینہ بیگم کی لمبی لمبی سانسیں لینے کی آواز آئی۔ نور نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارمینہ بیگم کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ نور فوراً اڑ کر ان کے پاس گئی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ ارمینہ بیگم ہارٹ پیشنٹ تھی۔ ان کی حالت بگڑتی دیکھ کر نور کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ نور نے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر ارمینہ بیگم کے لبوں سے لگایا۔ انہوں نے چند گھونٹ لے کر گلاس ہٹا دیا۔ نور نے انہیں بیڈ پر لٹایا۔ نور گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ رکیے ماما، میں بابا سے کہتی ہوں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ نور جانے لگی تو ارمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نور کے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے بولے، کیسے ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ارمینہ بیگم نور کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکی۔ وہ زاروں کی طرح نور کا ہاتھ تھام کر رو رہی تھی۔ ماما آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کیا، آپ نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، لیکن میں پھر بھی کبھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، تمہیں تمہارے باپ کے قریب نہیں کر سکی، تمہیں تمہاری حصے کی خوشیاں نہیں دلا سکی، مجھے معاف کر دینا۔ نور نے اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اس کے آنسو دیکھ کر زیادہ پریشان ہو رہی ہیں۔ نور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ ایسا کچھ مت سوچیے ماما، اور آپ بالکل پریشان مت ہو۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں، میں کر لوں گی۔ وہ اس جمعے کو چاہتے ہیں، میں اسی جمعے کو کروں گی۔ پھر انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی اور انہیں احساس ہو جائے گا ان کی بیٹی ان کا مان رکھنے والی ہے۔ وہ جتنے اعتماد سے کہہ رہے تھے الفاظ اتنے ہی ٹوٹ رہے تھے۔ ارمینہ بیگم نے بھیگی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ نور کو اپنی آواز کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نور نے سختی سے ہونٹ بھینچے، لیکن پھر بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا سر ارمینہ بیگم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ ادا ہو رہی تھی۔ ارمینہ بیگم نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ نور نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ وہ اپنی آواز کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن جب برداشت نہیں ہوا تو فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ باتھ روم میں گھس گئی اور اس کی بے آواز چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ بیسن کو تھام کر سر جھکائے روئے چلی جا رہی تھی۔ جب کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو گئی تو وہیں نڈھال سی بیٹھ گئی۔ حالہ میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو ایک سکرین کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دیکھا۔ وہ کھوجنا چاہ رہی تھی کوئی تو ایسی خوشی ہو جو مکمل مل گئی ہو، لیکن اسے ایسی کوئی خوشی نہیں ملی۔ لیکن ہاں، اس کی زندگی میں خوشی کے کچھ پل آئے تھے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں وہ خوش رہنے لگی تھی، ہر چیز مکمل سی لگنے لگی تھی، لیکن وہ خوشی بھی اس سے چھن گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب ختم ہو گیا، خواب ٹوٹ گیا، ہر خوشی ادھوری رہ گئی۔ وہ بول بول کر روئے چلی جا رہی تھی، لیکن روتی بھی کب تک؟ نہ جانے کتنی دیر وہ وہاں بیٹھی روتی رہی تھی۔ آنکھیں لال انگارہ ہو کر سوج گئی۔ پھر اچانک اس نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑی اور کھڑی ہو گئی۔ نال کھول کر اس نے بے تحاشا اپنے منہ پر پانی ڈالا، پھر بیسن کو تھامے کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی گردن اٹھا کر شیشے کی طرف دیکھا۔ اب میں نہیں رہوں گی، اگر بابا میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں تو میں کر لوں گی، لیکن میں اب اپنی وجہ سے ماما کو بابا کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ اب میں اپنے آنسو سے انہیں پریشان نہیں کروں گی۔ اس کے آنسو گال پر بہہ کر پانی میں مل رہے تھے۔ نور نے دونوں گالوں پر سے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور پھر چہرے پر پانی ڈالا اور شیشے میں دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ شافیہ اپنے کمرے میں بیٹھے پیکنگ کر رہا تھا۔ کپڑے اور جوتے وغیرہ اس نے پیک کر لیے تھے۔
اب وہ اپنی کتابیں ایک کارٹن میں ڈال رہا تھا۔ وہ بہت سست رفتاری سے کام کر رہا تھا، جیسے اس کے ہاتھوں میں جان ہی نہ ہو۔ کتابیں ایک کارٹن میں ڈالنے کے بعد وہ دیوار پر لگی تصویریں اور وہ پینٹنگ اتارنے لگا جو وہ خود لایا تھا۔ وہ بار بار اپنی پلکوں کو زور زور سے جھپک رہا تھا، شاید آنکھوں میں دھندلاہٹ آ رہی تھی۔ رات بھر جاگ کے اس نے اپنا سارا سامان، کپڑے، جوتے، پرفیوم، پینٹنگ، کتابیں اور دوسری چیزیں پیک کر لی تھی۔ وہ صرف وہ سب لے کر جا رہا تھا جو وہ خود سے لایا تھا۔ وہ یہ کام 2-3 دن لگا کر بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ڈرائیور کے ہاتھ اپنا سامان بھی بھجوانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی کتابوں کا کارٹن لے کر نکل رہا تھا جب تیمور صاحب اسے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے ملے۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو تیمور صاحب بولے، کیا ہمیں چھوڑ کر جانے کی اتنی جلدی ہے کہ ایک دن میں ہی ساری تیاری کر لی؟ ڈرائیور سامان لینے اوپر آیا تو شافعہ نے کارٹن اسے تھما دیا اور خود تیمور صاحب کی طرف مڑا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے صرف گردن اسمات میں ہلائی۔ تیمور صاحب اس سے بے غور دیکھتے ہوئے بولے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ شافعہ نے انہیں دیکھ کر کندھے اچکا کر کہا، کیا صاحب یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ شافعہ ٹھہر کر بولا، سکون کے لیے۔ تو کیا وہاں تمہیں اکیلے سکون مل جائے گا؟ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، شاید۔ یعنی تمہیں اس بات کا بھی نہیں پتا کہ جہاں تم سکون کی تلاش میں جا رہی ہو وہاں تمہیں سکون ملے گا بھی یا نہیں؟ شافعہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، آپ میری فکر مت کریں، اگر اب میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں گا نا تو آپ کو نہیں پکاروں گا۔ شافعہ بول کر جانے لگا تو تیمور صاحب بے بسی سے بولے، تم مجھ سے اتنے بدل کیوں ہو؟ تم جانتے ہو میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ شافعہ کے قدم رکے۔ شافعہ نے مڑ کر انہیں حیرت سے دیکھا، اگر آپ یہ سوال بہت سال پہلے کر لیتے تو شاید آج آپ کو میری بد دلی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تیمور صاحب آگے بڑھ کر بولے، جو ہوا جانے انجانے میں ہوا، تم سب بھول کیوں نہیں جاتے؟ شافعہ پیچھے ہوتے ہوئے بولا، بھولنا آسان نہیں اور دل بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ شافعہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ تیمور صاحب وہی کھڑے رہ گئے۔ شافعہ نے نیچے آ کر ڈرائیور سے اپنے کمرے میں سارا سامان پیک ہوا سامان اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچانے کا کہا، خود آفس چلا گیا۔ ذیان آفس میں بیٹھا، کانوں میں ہینڈ فری ڈالے انگلش گانے سن رہا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر ٹیبل پر ٹانگیں ٹکا کر آنکھیں باندھ کے بیٹھا تھا۔ وہ گانے کی تھوڑی سی لائن سنتا اور پھر کہتا، واہ واہ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، واہ۔ حالانکہ وہ انگلش گانا سن رہا تھا لیکن تبصرہ ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی کلاسیکل غزل سن رہا ہو۔ وہ گانا سن کر ہاتھ لہرا کر واہ کیا کہنے کیے جا رہا تھا۔ آفس کی ایک ورکر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ذیان کو اس طرح دیکھا، آواز لگائی، سر۔ لیکن ذیان نے کہا سننا تھا۔ وہ تو آنکھیں بند کیے ہاتھ لہرائے کہیے جا رہا تھا، آئی ایم ڈرائیونگ۔ واہ واہ کیا کہنے۔ سامنے کھڑی ایمپلائی نے ہنسی دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا اور دروازہ بچا کر زور سے بولے، ذیان سر۔ ذیان کو آواز محسوس ہوئی تو فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا سامنے کھڑی لڑکی اپنی ہنسی روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ذیان ہکا بکا رہ گیا، ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگیں ٹیبل کے نیچے کی اور کان سے ہینڈ فری نکال کر موبائل سر پر رکھا، کالر ٹھیک کرتے ہوئے ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی سارا بولیے، کوئی کام تھا؟ وہ لڑکی ہنسی دباتے ہوئے آگے آ کر بولی، جی سر، اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے اور یہ بتانا تھا کہ آپ نے جو ای میل کرنے کا بولا تھا وہ کر دی ہے۔ ذیان نے فائل پر سائن کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، گڈ۔ ذیان نے مسکراتے ہوئے فائل اس لڑکی کی طرف بڑھا دی۔ وہ شکریہ کر کے جانے لگی تو ذیان نے اسے روک کر شرمندگی سے کہا، یہ سب جو ابھی آپ نے دیکھا یہ باہر کسی کو مت بتائیے گا۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے بولی، جی سر، کسی کو نہیں بتاؤں گے۔ ذیان اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اور شافعہ کو تو بالکل نہیں۔ وہ لڑکی بھی مسکراتے ہوئے بولی، جی سر، ان کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ وہ چلی گئی تو ذیان نے سر پر ہاتھ مارا۔ شافعہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ فون بجا، اس نے ریسیور اٹھا کان سے لگایا، سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ شافعہ نے مصروف سے انداز میں کہا، اچھا کون؟ سر کو جرنلسٹ ہیں، بہت بڑے چینل کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنا نام نہیں بتا رہی۔ شافعہ نے کام چھوڑ کر پین ہونٹوں تلے دبایا، پھر کچھ کہتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، اندر بھیج دو انہیں۔ ریسیور رکھ کر شافعہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکے سے دستک دے کر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شافعہ کی نظر پہلے اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس نے کالے رنگ کے بہت اونچی ہیل والے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ شافعہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور شافعہ حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ تاشفا مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال کھلے، کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس اور ہاتھ میں ایک بریسلٹ اور قیمتی سا پرس۔
ہر چیز پرفیکٹ اور قیمتی۔ تاشفا مسکراتی ہوئی اس کے ٹیبل کے سامنے آ کر رکی۔ ہائے۔ شافیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ شافیہ کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم اپنے آفس میں آئے مہمانوں کو بیٹھنے تک کی دعوت نہیں دیتے؟ شافیہ نے سر جھٹکا، پھر اس سے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا۔ تاشفا کے چہرے سے والہانہ مسکراہٹ ایک منٹ کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ شافیہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ تاشفا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں کافی لوں گی بغیر چینی کے۔ شافیہ آنکھیں گھما کر فون کی طرف بڑھا، ایک کافی لے آئی۔ تاشفا آگے ہوتے ہوئے بولی، تم نہیں پیو گے؟ شافیہ نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، بتاؤ کیا کام تھا؟ تاشفا اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر آگے جھکتے ہوئے بولی، میں ایک بہت بڑے نیوز چینل کے لیے کام کر رہی ہوں۔ شافیہ گردن اسبات میں ہلا کر بولا، مجھے پتہ ہے اور کچھ بتاؤ۔ شافیہ کو اس کے یونیورسٹی کے ہی دوست نے اسے تاشفا کے بارے میں بتایا تھا۔ تاشفا اپنے باپ کی سفارش پر اس چینل کے ساتھ منسلک ہوئی تھی۔ تو پھر یہ کہ میں تمہارا انٹرویو لینا چاہتی ہوں۔ میرا چینل تمہیں اچھا پے کر دے گا، تمہاری بزنس کو بھی بہت فائدہ ہوگا ہمارے چینل کی وجہ سے۔ شافیہ نے اس کی بات تو حمل سے سنی، پھر بولا، بس یا اور کچھ بھی آفر ہے؟ تاشفا مسکراتے ہوئے بولی، تم بولو تمہیں کیا چاہیے؟ شافیہ نے کرسی سے ٹیک لگا کر پین ہونٹوں تلے دبایا۔ اس کی نظر تاشفا کے چہرے پر تھی۔ میں تمہاری آفر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نہیں دینا مجھے انٹرویو۔ تاشفا کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہوئی۔ شافیہ محظوظ ہوا۔ تاشفا اسے بغور دیکھتے ہوئے بولے، تم بالکل نہیں بدلے، ابھی بھی خود کو حصارے میں رکھنے کا شوق ہے تمہیں۔ شافیہ نے اس بات میں گردن ہلائی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تاشفا چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اگر یہ انٹرویو تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو منع کرنے پر تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ شافیہ نے طنز سے مسکراتے ہوئے بمیں اٹھائی۔ اوہ، تو تم دھمکی دے رہی ہو؟ تاشفا نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، تنبیہ کر رہی ہوں۔ شافیہ آگے ہوتے ہوئے بولا، آپ کے احسان کا شکریہ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ تاشفا نے بمیں اٹھا کر اس سے گھورا، پھر کھڑی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی 2 انگلیوں سے آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری نظر تم پر رہے گی اب۔ شافیہ محظوظ ہوتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا، یہ تمہاری پرانی عادت ہے، کچھ نیا کرو تاشفا۔ تاشفا ہنسی، اب تم بس انتظار کرو شافیہ بارسی، بہت حساب باقی ہیں تم سے، کہہ کر وہ بڑے بڑے ڈگ پڑتے ہوئے باہر چلے گی۔ شافیہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ شافیہ اسی کیفیت میں کرسی سے ٹیک لگائے آنکھوں پر ہاتھ کے بیٹھا تھا۔ ذیان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شافیہ، یہ فائل دیکھو ذرا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یہ بولتے ہوئے اندر آیا تھا، لیکن شافیہ کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیا ہو گیا تمہیں، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ شافیہ سر جھٹکا بولا، کچھ نہیں، بس رات بھر سویا نہیں تو تھکن ہو رہی ہے۔ تم دکھاؤ، کیا دکھا رہے تھے؟ ذیان فائلیں شافیہ کی طرف بڑھانے لگا تو پین کافی کا کپ لے کر اس کے آفس میں آیا تو شافیہ نے کافی واپس لے جانے کا کہا۔ ذیان فوراً بولا، ارے واپس کیوں بھجوا رہی ہو، میں ہوں نا، آپ یہاں رکھتے۔ پھر ذیان نے شافیہ کو دیکھا، پوچھا، جب پینی نہیں تھی تو منگوائی کیوں تھی؟ کافی۔ شافیہ فائل دیکھتے ہوئے بولا، اپنے لیے نہیں منگوائی تھی۔ ذیان کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، تو کوئی آیا تھا کیا؟ شافیہ نے گردن اٹھا کر ذیان کو دیکھا جو کافی پینے میں مصروف تھا۔ ہاں، تاشفا آئی تھی۔ ذیان کے منہ سے کافی نکلتے بچی۔ ذیان ٹیشو لے کر منہ صاف کر کے بھرپور حیرت کا مظاہرہ کر کے بولا، تاشفا آئی تھی، لیکن کیوں؟ شافیہ نے ایک لمبا سانس کھینچا، اپنے چینل کے لیے انٹرویو لینا چاہ رہی تھی میرا۔ ذیان کو تجسس ہوا، اچھا پھر تم دو گے انٹرویو؟ شافیہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ذیان کو حیرت ہوئی، لیکن وہ بہت بڑا چینل ہے، ہمارے خلاف کچھ الٹا بھی بول سکتے ہیں۔ شافیہ سر جھٹکا بولا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب ہم کچھ غلط نہیں کرے تو کوئی ہمیں غلط کیسے بول سکتا ہے؟ ذیان نے کندھے اچکا دیا، اچھا چلو چھوڑو۔ پھر وہ دونوں فائل ڈسکس کرنے لگے۔ آئی نور کمرے میں بیٹھی بیڈ پر پڑے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سسرال سے نکاح کا جوڑا اور زیور وغیرہ آیا تھا۔ نور نے نکاح کے جوڑے پر ہاتھ پھیرا، لال رنگ کا شرارہ اور ساتھ نگاہ کی چنری بھی تھی۔ ماضی کی کچھ یادیں اس کی آنکھوں میں گونج گئی۔ نور اور ارمینہ بیگم مارکیٹ میں تھے۔ ارمینہ بیگم ایک شرارے کی طرف دیکھ کر نور سے بولی، نور تمہاری جب شادی ہوگی نا، ہم لڑکے والوں سے لال رنگ کا ہی جوڑا دینے کو کہیں گے، دلہن پر تو لال رنگ ہی سجتا ہے۔ نور منہ بنا کر بولی، نہیں ماما، مجھے نہیں پسند لال رنگ کے جوڑے میں، آپ اپنے نکاح پر سفید رنگ کا جوڑا پہنو گی۔ ہاں، اس کے اوپر چنری لال ہی ہوگی۔ اچانک سے دروازہ کھولا تو نور کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ارمینہ بیگم کو دیکھ کر نور مسکرائی، ماما آئیے نا۔
نور نے اپنے سامنے سے چیزیں اٹھا کر سر پر رکھی۔ ارمینا بیگم اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ نور ان سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی کیونکہ نور کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارمینا بیگم نے ایک نظر جوڑے کی طرف دیکھا، پھر گال پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے بولی، اپنے نکاح کا جوڑا دیکھ لیا تم نے نور؟ نور نے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ جوڑا ویسے کا ویسا ہی پیک تھا۔ ارمینا بیگم نے اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نور، جب اللہ ہمیں کچھ اچھا دینے والا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے بہت سی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کچھ لوگ ان مشکلات اور پریشانیوں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ڈٹ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیٹا یہ نیا رشتہ تمہارے لیے بھی بہت سی خوشیاں لا رہا ہو سکتا ہے یہ نئی صبح سے پہلے کان دے رہا ہو۔ نور نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ان کے ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولی، ماما آپ نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں طوفان سے پہلے بہت خاموشی ہوتی ہے، اور مجھے یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی معلوم ہوتی ہے۔ ارمینا بیگم اسے ٹوکتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا ایسے نہیں بولتے، اللہ پاک تمہاری زندگی میں خوشیاں لائے۔ نور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ شافیہ آفس سے واپس تیمور شاہ ویلا میں آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں گھستے ہوئے ٹھٹکا تھا کیونکہ کمرہ روز جیسا دکھتا تھا ویسا نہیں تھا۔ آج وہ کمرہ شافیہ کی چیزوں سے خالی تھا، ہر چیز جیسے ادھوری تھی۔ شافیہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آگے بڑھا، اپنے آگے پیچھے اسے اپنے بچپن سے جوانی تک کے منظر دکھائی دینے لگے۔ کہیں وہ کھیل رہا تھا، کہیں وہ دوڑ رہا تھا، کہیں وہ بیڈ پر سر ٹکائے رو رہا تھا۔ شافیہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا جہاں سے لان نظر آ رہا تھا۔ کہیں لان میں چھوٹا سا شافیہ پھول لگا رہا تھا، کہیں شافیہ فوارے کے ارد گرد گھوم کر اپنی ماما کو اپنے پیچھے بھگا رہا تھا۔ شافیہ ڈریسنگ کے سامنے آیا، ڈریسنگ خالی تھی۔ اس نے خالی ڈریسنگ پر ہاتھ پھیرا، اور روز یہاں کھڑا تیار ہوتا تھا، کیا یہ کمرہ بھی اسے یاد کرے گا؟ شافیہ نے نظر اٹھا کر شیشے کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ شافیہ نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا، پھر شیشے کی طرف دیکھا، پورے اعتماد انداز میں سانس کھینچا۔ اس نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی، ڈرائیور اس کا سارا سامان لے کر گیا تھا، صرف اس کا گٹار وہاں پڑا ہوا تھا۔ شافیہ نے اپنا گٹار کندھے پر ڈالا، آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسے اپنا ایک ایک قدم من بڑھ کر لگا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پورے کمرے پر نظر گھمائی۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، رونا بھی کیوں نہ تھا، اپنا گھر چھوڑنا آسان بات تو نہیں ہوتی۔ جب اسے لگا کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی ہے تو اس نے اپنی شرٹ کے آستین سے آنکھیں رگڑی اور دوبارہ کمرے پر نظر ڈالے بغیر تیزی سے دروازہ بند کر کے نیچے چلا گیا۔ وہ نیچے اترا تو تہمینہ بیگم اور تیمور صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسے اس طرح دیکھ کر وہ دونوں اٹھ گئے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ کل تک جائے گا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ تہمینہ بیگم بولی۔ شافیہ ان کے قریب آ کر بولا، اپنے گھر جا رہا ہوں، ماما جلدی سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دے۔ تہمینہ بیگم فوراً بولی، لیکن بیٹا تم نے تو کہا تھا کہ تم کل جاؤ گے، پھر آج کیوں جا رہے ہو بیٹا؟ وہ رہا سی ہو گئے تھے۔ شافیہ انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، آج جاؤں یا کل کیا فرق پڑتا ہے، بس آپ روئیے گا مت، میں آتا رہوں گا ملنے۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ رو دی تھی۔ مت جاؤ بیٹا، تم یہی رہو ہمارے ساتھ بیٹا۔ شافیہ کا خود کا دل پھٹ رہا تھا۔ شافیہ ضبط سے مسکرا کر بولا، یہ ممکن نہیں ہے ماما۔ پھر ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، روئیے مت، بس مجھے ڈھیر ساری دوائیں دے کر رخصت کرے۔ تہمینہ بیگم زاروں قطار روتے ہوئے اسے دعاؤں سے نوازنے لگی۔ شافیہ سیدھا ہوا تو ایک نظر تیمور صاحب پر ڈالے۔ ان کے چہرے پر کال والا کوئی تاثر نہیں تھا، ہاں لیکن چہرہ تھوڑا بجھا ہوا ضرور تھا۔ شافیہ اپنے جوتوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جا رہا ہوں اور آپ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ نہیں لے کر جا رہا۔ شافیہ نے طنز کیا، لیکن تیمور صاحب نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا کر نہیں جاؤ گے؟ شافیہ نے ایک سہمی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں اب اور رک نہیں پاؤں گا۔ تیمور صاحب نے اسے گلے لگانے کے لیے اپنے ہاتھ ہلکے سے اٹھائے تھے، لیکن شافیہ انہیں نظر انداز کر کے بولا، اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ شافیہ نے تہمینہ بیگم کے سر پر پیار کیا اور انہیں روتا ہوا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ گٹار پیچھے والے سیٹ پر ڈال کر شافیہ نے تیمور ویلا پر ایک نظر گھمائی۔ پورے گھر کو وہ جیسے ہری بار نظروں میں قید کر رہا تھا۔ پھر نظریں جھکا کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی باہر لے جاتے ہوئے وہ بیک ویو مرر سے گھر کو جب تک دیکھتا رہا جب تک مرر پر سے گھر نہیں ہٹ گیا۔ ارحام ٹیلی فون کے پاس کلیڈر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، کسی کو نمبر ملانا تھا، لیکن جیسے ہی ملانے لگی دل زوروں کا دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ ہمت کر کے اس نے نمبر ملا ہی دیا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ دوسری طرف سے کسی نے ہیلو کہا۔ ارحام کے بے احتیاط آنسو نکلے۔ ارحام نے سردی سے منہ باہر ہاتھ رکھا۔ دوسری طرف سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ کون بات کر رہا ہے۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو کال کاٹ دی۔
ارحام کا دل چاہا وہ دوبارہ یہ آواز سنے. اسے 3 سال پہلے یہ آواز آخری بار سنی تھی اور اس 3 سال کے عرصے میں یہ آواز اس کے دل و دماغ پر قابض رہی تھی. اس نے دوبارہ والہانہ انداز میں نمبر ملایا. دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی. ہیلو کون؟ ارحام نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ لیا. دوسری طرف سے مخاطب شخص شاید ڈرائیو کر رہا تھا، اس لیے گاڑیوں کا شور بھی آ رہا تھا. دیکھیے آپ جو بھی ہیں، اگر بات نہیں کرنا تو فون کیوں کر رہی ہیں؟ انسان مصروف ہوتا ہے. یہ بول کر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی. ارحام فون رکھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی. بیڈ پر آ کے لیٹ گئی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے. اس کی آواز بالکل ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی. اس کا لہجہ، اس کا بولنے کا انداز، وہ والہانہ انداز میں کہہ رہی تھی. پھر اڑ کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. اس کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں اس کی بات کا جواب دیتی تو کیا وہ مجھے ایک آواز میں پہچان لیتا؟ پیچھے سے اس کے تصور نے اس پر طنز کیا. پہچاننا انہیں جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے. وہ تم سے محبت نہیں کرتا ورنہ صرف سانسوں سے پہچان لیتا. ارحام نے بے یقینی سے خود کو شیشے میں دیکھا. اس نے اپنا آنسو صاف کے لیکن آنسو دوبارہ نکل گئے. اس نے پھر صاف کے لیکن آنسو رک ہی نہیں رہے تھے. جب ضبط کی ساری ترکیبیں ضائع ہوئیں تو خود کو دیکھا پھوٹ پھوٹ کر رو دی. شافیہ نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا. گٹار اس نے لاؤنج کے صوفے پر رکھا اور کچن کی طرف چلا گیا. آتے ہوئے وہ دودھ اور کافی لیتا آیا تھا کیونکہ اس کے بغیر وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اپنے لیے ایک کپ کافی بنا کر وہ دائیں جانب کا گلاس جوڑ کھول کر باہر آ گیا. تازہ ہوا نے جب چہرے کو چھوا تو اسے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا. شافیہ اسٹول لے کر ہاتھ میں کپ لیے دیوار سے ٹیک لگا کر سمندر کے دل مو لینے والے منظر کو دیکھنے لگا. اسے ہمیشہ سمندر دیکھ کر سکون ملتا تھا. اس نے اس گھر کو ترجیح بھی اس وجہ سے دی تھی کیونکہ یہاں سے سمندر قریب تھا، لیکن یہ منظر بھی اسے سکون نہیں بخش رہا تھا. اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. وہ اسی طرح ہاتھ میں دھواں اڑاتے کافی کا کپ لیے بیٹھا تھا جب ڈور بیل بجی. وہ ٹھٹکا. اس وقت جہاں کون آ سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا. جیسے ہی دروازہ کھولا 6-7 غبارے چہرے کے سامنے کیے. زیان کھڑا تھا. شافیہ کا دروازہ کھولنے پر فوراً بولا. سرپرائز. شافیہ کو حیرت ہوئی. زیان تم اس وقت؟ زیان اندر آتے ہوئے بولا. سوچا تو میں نے یہ تھا کہ پہلے میں یہاں آؤں گا اور تمہارا ویلکم کروں گا، لیکن پھر میں بزی ہو گیا تو آ نہیں سکا. شافیہ مسکراتے ہوئے بولا. کوئی بات نہیں، اب آگے ہونا. اچھا کیا. شافیہ زیان کے لائے ہوئے شاپر کی طرف اشارہ کر کے بولا. اس میں کیا ہے؟ زیان غبارے شو پیس کے اسٹینڈ سے باندھ رہا تھا. یہ میں اپنے لیے پیزا لایا ہوں، تم ایک پیس کھا سکتے ہو، اور ساتھ میں پیسٹری بھی ہے. شافیہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چیک کرنے لگا تو زیان نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا. کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ شافیہ زیان کو دیکھتے ہوئے بولا. میرا والیٹ تمہارے پاس ہے؟ زیان نے نفی میں سر ہلایا. تو کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ ہے؟ زیان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. شافیہ بہمیں اٹھاتے ہوئے بولا. تو کس کے پیسے چوری کر کے یہ پیزا اور پیسٹری لائے ہو؟ زیان نے اسے گھورا تو شافیہ ہنسا. میں یہ سب اپنے ذاتی پیسوں سے اپنی محنت کی کمائی سے لے کر آیا ہوں، سمجھے تم؟ شافیہ زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. مذاق کر رہا ہوں یار. زیان پیزے کا ڈبہ کھول کر بولا. کھاؤ، یہ میں تمہارے لیے ہی لایا ہوں، لیکن تھوڑا ساتھ دینے کے لیے کھا لوں گا. نہیں، مجھے بھوک نہیں، میری کافی آدھی بچی ہوئی ہے، میں بس وہ پیوں گا. زیان نے شافیہ کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا. اسے ڈپٹتے ہوئے بولا. چپ کر کے کھاؤ پیو. خرچ کر کے لایا ہوں، تم نے آج لنچ بھی نہیں کیا تھا. شافیہ کا دل نہیں تھا لیکن زیان کے اصرار پر اس نے ایک پیس کھا لیا. زیان نے شافیہ کے حصے کی بچی ہوئی کافی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر عجیب سا منہ بنایا. یار ایک تو یہ تمہیں بغیر چینی کی کافی پینے کا پتہ نہیں کیا شوق ہے، ٹیسٹ لیس بندے ہو تم. شافیہ ہنستا ہوا بولا. میرے ہاتھ کی بلیک کافی اگر تم نے پی لی نا تو تم نے الٹیاں کرتے رہو گے یہاں پر. زیان آنکھیں گھما کر بولا. ہاں پتہ ہے مجھے، ایک بار چھپ کے پی تھی، کچھ ایسا ہی حال تھا. تم دیکھنا تمہاری بیوی تم سے کبھی خوش نہیں رہے گی. شافیہ حیرت سے بولا. اس سے میری بیوی کے خوش رہنے یا نہ رہنے کا کیا تعلق؟ زیان ہاتھ مارتے ہوئے بولا. تعلق ہے نا. جب تم اس کے روٹھ جانے پر اچھی چائے یا اچھی کافی بنا کر ہی نہیں پلاؤ گی اسے تو وہ تم سے خوش کیسے ہوگی؟ شافیہ ہنس دیا. زیان تھوڑی دیر تک بیٹھا اسے باتیں کرتا رہا اور پھر چلا گیا. زیان چلا گیا تو تہمینہ بیگم کی کال آ گئی. وہ فون پر زاروں کے تار روئی جا رہی تھی. ماما آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے میں مر گیا ہوں، میں کل ہی آپ سے ملنے آ جاؤں گا. انہیں سمجھاتے ہوئے شافیہ نے کال کر دی. زیان کے آنے سے جو اس کا دل ذرا بہل گیا تھا، تہمینہ بیگم کی آواز سن کر وہ پھر بے چین ہو گیا تھا. وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی. کمرے میں فرنیچر کے علاوہ کچھ نہ تھا. شافیہ کے سامان کے کارٹن پیک ہوئے رکھے تھے. آج رات اس نے نیند تو آنی نہیں تھی.
اس نے اپنا سامان سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے وارڈروب سیٹ کی، پھر پینٹنگ اور تصویروں کا کارٹن کھول کر ایک ایک تصویر و پینٹنگ صاف کر کے لگانے لگا۔ کارٹن کے نیچے ایک پرانی تصویر کا البم تھا۔ شافیہ زمین پر بیٹھ کر وہ البم دیکھنے لگا۔ اس میں شافیہ کی بچپن کی تصویریں تھیں، اس کے ماما، بابا، دادو، چاچو سب تھے۔ شافیہ ایک ایک تصویر پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے شدت سے گھر یاد آنے لگا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور دونوں ہاتھ سر پر ٹکا کر کسی بچے کی طرح چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بے احتیاط زور زور سے رو رہا تھا۔ گدی پر ہاتھ رکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ ماما ماما، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ پھر چیخا، ماں میرے پاس آ جائیے پلیز۔ جدائی نے شافیہ وارثی کو رلا دیا تھا۔ وہ پہلے بھی رو لیتا تھا، لیکن اس طرح چیخ کر وہ بچپن میں آخری بار رویا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی ہی دیر اسی طرح روتے ہوئے تڑپتا رہا، اور جب تھک گیا تو کسی معصوم بچے کی طرح روتے روتے وہیں سو گیا۔